اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ پہلے جو پڑھا تھا اس کا صرف میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے، یعنی غفلت میں ہی پڑے ہوئے۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کی دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے۔ ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ شخص یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے، یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشری تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنسے جا رہے ہو؟ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، اب اس کو نبی اللہ مان لو گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے۔ تم چھپ چھپ کر یہ باتیں کرتے ہو، تو رب تو مجھے بتا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سمیع اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پرگاندہ خواب ہیں وحی کے بارے میں، پریشان خواب، منتشر خیالات ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے۔ یہ کہنا کہ یہ وحی ہے یہ تو ٹھیک ہی نہیں، اپنی گھڑی ہوئی چیزیں جو ہمیں سنا دیتا، بلکہ یہ شاعر ہے۔ گویا رسول اللہ کی مخالفت میں تحقیق کر کے کوئی بات بھی نہیں ثابت کر سکے کہ یہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ ورنہ یہ لائی کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ جس طرح نشانیوں کے ساتھ آئے، معجزات کے ساتھ آئے، قم بإذن اللہ کہیں تو مردہ زندہ ہو جائے، اس طرح یہ بھی نشانی کے ساتھ آئے۔ حالانکہ اس سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ہے ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان نہ لائیں گے؟ جہاں جہاں لوگوں نے معجزہ مانگا اور اللہ نے معجزہ عطا کر دیا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اس نبی کو بھی نہیں مانا اور اس کے نبی کی باتوں کو بھی نہیں مانا، تو اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا۔ ایک قوم نے تو اس طرح معجزہ مانگ لیا، یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر سے ہمارے سامنے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی 10 ماہ کی گابن بھی ہو، اللہ نے وہ معجزہ بھی دکھا دیا۔ کیا اس نبی کو مان لیا گیا؟ بلکہ اس معجزے کی ہی ٹانگیں سب سے پہلے کاٹی۔ اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا۔ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ کیا یہ معجزے مانگ کر اس عذاب کو مانگتے ہیں؟
وہ ایمان نہیں لائے تھے تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ آج ہم آیت نمبر 7 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا، واو کے معنی ارسلنا، ارسال کرنا تو اردو میں بھی کہتے ہیں بھیجنا، اور یہ اصل کلمہ ہے ارسلہ، اس نے اس کو بھیجا۔ ارسلہ یرسلو، وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا۔ ترسلو، تم بھیجتے ہو یا ارسلو، میں بھیجتا ہوں، نرسلو، لیکن یا تا الف نون نہ لگا ہو تو آٹومیٹیکلی وہ ماضی ہو گیا۔ ارسلہ، اس ایک مذکر نے بھیجا، اور ارسلتو، میں نے بھیجا، اور ارسلتا، تو نے بھیجا۔ ارسلتی، تو ایک مؤنث، اس نے تو ایک مؤنث، اور ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ شہنشاہ معظم کہہ رہے ہیں وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے ارسال کیا، نہیں بھیجا، قبل کا، قبل پہلے کا، آپ دو کلمات کا قبل بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ارسال بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الا، سوائے، رجالن، وہ انسان تھے اور مرد تھے۔ رجالن، وہ انسان بھی تھے اور مرد بھی تھے، یعنی نہ ہم نے عورتوں کو بھیجا ہے، مؤنث کو نہیں بنایا، اور غیر انسان کو بھی نہیں بنایا، انسان ہی کو بنایا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ تمہارے جیسے ہی تو انسان ہیں، اب اس کو رسول مان لو گے؟ تو لگا میں نے تو بھیجے ہی رسول ہیں اور مرد بھیجے ہیں، دوسرا تو میں نے بھیجا ہی نہیں۔ تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، مؤنث کو تو ہم نے بنایا ہی نہیں رسول۔ وما ارسلنا کا قبل کا، آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے رسول، الا رجالن، سوائے اس کے کہ وہ کیا تھے؟ مرد تھے اور انسان تھے۔ تو پہلی بات انہوں نے کہ یہ وہ محمد بھی تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے، کہ اس کو مان لیں؟ تو عیسیٰ کو ماننا تھا نا، حضرت موسیٰ کو ماننا تھا نا، حضرت زکریا کو ماننا تھا نا، وہ بھی تو انسان تھے۔ اب رسول اللہ کی دفعہ آ کے کہتے ہو کہ ہم نے نہیں ماننا۔ کس کا؟ چلے میں روک کے ایک بات سمجھا دوں۔ یہ بات تو حضرت موسیٰ نے بھی کہی، یہ بات تو حضرت عیسیٰ نے بھی کہی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ یہود نے تو نبی کی، آنے والے نبی کی محبت میں مدینے تک کا سفر کیا، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے، سنگلاخ زمین میں، اس کے اہل اسے نکالیں گے، وہ مدینہ آئے گا۔ تو اہل علم یہود کے وہ تو آگے تھے مدینہ میں تلاش کرتے ہم استقبال کریں گے اس رسول کا، لیکن ان کی قسمت نے یاوری نہ کی، ان کے زمانے میں نہیں آیا۔ وہی مکان حضرت ایوب انصاری نے خریدا۔ پھر جب ہجرت کا وقت آ گیا تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ رسول اللہ ہمارے گھر قیام کریں، ہمارے گھر قیام کریں، ہمارے گھر قیام کریں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اس اونٹنی کو نہ روکو، یہ مامور ہے اپنے رب کی طرف سے، جہاں اس نے رکنا ہے اس کو آرڈر ہو چکا ہے، یہ وہیں جا کے رکے گی۔ تو حضرت ایوب انصاری کے گھر کے باہر ہی تو آ کے رکی تھی۔
تو یہ تو وہی مقام ہے جب تمہارے رسولوں کی بتائی ہوئی نشانی کے مطابق آ کے اس جگہ پہ پہنچنا ہے، تو وہ تمہارے ہی ایک عالم دین نے، اہل ذکر نے وہاں پہ مکان بنایا تھا۔ ایگزیکٹ وہی تو جگہ ہے۔ وہ بھی انسان تھے، یہ بھی انسان ہے۔ اس نشانی کو پورا ہوتے دیکھا اور اس نشانی کو بھی پورے ہوتے دیکھا، تو انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اس طرح عیسائیوں نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی پہچان لیا تھا۔ جب سرکار دو عالم حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے ہیں تو ایک اہل علم نے پوچھا کہ اس بچے کے باپ کون ہیں؟ حضرت ابو طالب نے چچا ہونے کے ناطے کہا میں باپ ہوں۔ کہا ناممکن ہے کہ اس کا کوئی باپ زندہ ہو۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا ہماری کتابوں میں ہے، ہمارے نبیوں نے بتایا کہ اس طرح کا آئے گا۔ جب وہ، اور ہم نے یہ نشانی اس کی دیکھی کہ جس طرح یہ چلتا جا رہا تھا بادل اس کے اوپر سایہ کرتا چلا جا رہا تھا، تو یہ تو نبی آخر الزمان، یہ تو بچپن میں بھی پہچان لیا تھا۔ نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ ایک خاندان کی اولاد ہیں، کس کی اولاد ہے؟ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کی۔ ابراہیم حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، یہ ایک لڑی ہے۔ ایک لڑی ہے جو بنی اسرائیل کہلائی، حضرت یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل کا مطلب ہی ہے، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، اسرائیل کی اولاد۔ دوسرے بھائی ہیں اسماعیل، اسماعیل کی اولاد۔ اب تو سمجھ آ گئی ہوگی شرکا برادری کی چیز، شرکا برادری کی وجہ سے نہیں مانا، ورنہ نشانیاں تو پوری تھی۔ تو یہ شریکہ برادری جس کو ہمارے اللہ نے کہا کہ یہ رحم کے رشتے ہیں، جو تم سے ٹوٹتے ان سے جڑو، تو ہم کہتے ہیں اللہ میاں تجھے کیا پتا، یہ ہماری شریکہ برادری ہے۔ ہمارے رویے میں اور ان یہودیوں کے رویے میں کوئی فرق ہے؟ اب جو کہ معنی سمجھ آگے ہوں گے۔ بلکہ ہم نے الٹا کہا کہ شریکاں دی کندھ ٹھا دیو پاویں آپ تھلے آ جاؤ، کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اللہ نے کہا تھا جو تم سے ٹوٹتے ان سے جڑو، انہوں نے کہا شریکہ برادری ایسی کس طرح مان لی؟ اور آج بھی پھپھو، چچا، تایا کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی چچا، یہی تایا، یہ پھپھو، یہ خالہ، یہ ماموں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماموں بھی اور خالہ بھی اور پھپھو بھی اوپر والے دل سے نہیں، اندر سے پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ شریکہ برادری بن گئی ہے۔ جب شریکہ برادری بن گئی ہے تب اسے قبول کرنا ہے، پھر نفرتوں کے علاوہ ہے۔ یہ انسانوں کے لیے کتاب اتری ہے، اس زمانے کے انسانوں کی بھی نفسیات ٹھیک کر رہی تھی، آج کے انسانوں کی بھی یہی کتاب ہے جو علاج کر سکتی ہے، کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ یہی وحیًا، وہی کہتے ہیں ایسی پوشیدہ بات جو کہنے والے سے نکلے اور
سننے والے تک جائے اور سننے والا پوری بات کو سمجھ جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ لگے، لوگوں کو نہ پتہ چلے اور اس کو پوری بات سمجھ بھی آ جائے۔ یہ جو پیغام رسانی ہے، اس کا نام وہی، اس کا نام ہے۔ حتیٰ کہ میں یہ آیت پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں تو میرا یہ پڑھنا یہ وہی نہیں ہے، وہی ہے جو اللہ نے نبی محترم کے قلب مبارک پر چاہے جبریل امین کے ذریعے یا ڈائریکٹ ان پہ نازل فرمائی، بس وہی نوحی الیہم، ہم نے وحی کیا ان کی طرف، فَاسْأَلُوا سَأَلَا، اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، اور تسألو تم سوال کرتے ہو یا کرو گے، اسألو نسألو، اور ایک الف آتا ہے امر کے لیے، اسأل سوال کر، اور واو الف کس بات کی علامت ہے؟ واو الف واو نون یا نون کلمے کے آخر پہ آ جائیں تو سمجھ لیجئے ان علامتوں نے اسے جمع بنا دیا ہے۔ اسألو تم سب سوال کرو، اہل ذکر، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ذکر والوں سے، ذرا پڑھے لکھے لوگوں سے ذرا پوچھو تو صحیح۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان اگر، کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تم ہی ہے اردو کا، ان کنتم اگر ہو تم، لا تعلمون، لا اردو میں استعمال ہوتا ہے، لا جواب، لا تعداد، لا زوال، تعلمون تے تم کے لیے آ گیا اور مضارع کی علامت ہوگی۔ عالمہ اس نے جاننا، یا علمو وہ جانتا ہے، یہ جانے گا، تعلمو تم جانتے ہو یہ جانو گے، عالمو میں جانتا ہوں یہ جانوں گا، اور نعلمو ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتہ تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اچھا، یہ جو میں بتا رہا تھا وہی، یہ درمیان میں کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ وحی ہو رہی ہے، یہ پیغام آ رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا کیا پیغام ہے، یہ نہیں پتہ چل سکتا۔ وہ ابھی تمام ایک شاعر تھا، اس نے بڑا خوبصورت شعر کہا، اشارت بطرف العین خیفت اہلہا، اشارت لڑکی سی ہو، عورت تو اس سے بعد بنے گی نا، اشارت اس نے اشارہ کیا، بطرف العین، آنکھ کی اس پلک کے ساتھ، بولی تو نہیں نا، اشارت بطرف العین خیفت اہلہا، اپنے اہل خانہ کے خوف سے اس چچا زاد نے اس طرح اشارہ کیا، اشارتاً محزونتاً، وہ اشارہ بڑا ہی غمناک کر دینے والا تھا، محزونتاً، محزون حزن سے، میم والے کلے حزن والا تھا، یہ بڑے غور سے دیکھتا تھا اسے، یہ خود کہہ رہا تھا، یہ اس کا عاشق تھا۔ اب بات سمجھ آئی ہوگی ڈاکٹر صاحب، اشارتاً محزونتاً ولم تتکلمی، وہ بولی نہیں لیکن ایسا اشارہ کیا کہ شاعر کو ساری بات سمجھ آ گئی
کہ اس کے اہل خانہ نے انکار کر دیا۔ یہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا، محبوب اور محب کو ہی پتہ ہوتا۔ اس محب نے محبوب تک جو پیغام پہنچایا وہی ہے، اسی کو پتہ ہے۔ اور وہی کی اقسام میں ایک وہی ایسی بھی ہے جس کو کہتے ہیں کہ میرے اوپر سب سے مشکل ہوتی ہے، وہ جرس کی طرح، گھنٹیوں کی طرح کی آواز ہوتی تھی، اور جب گھنٹیاں ختم ہوتی تھیں تو میرے دل کے اندر پورے معنی داخل ہو چکے ہوتے۔ یہ سب سے مشکل ہوتی۔ جب اس طرح کی وحی آتی تھی تو حضور پسینے میں شرابور ہوتے، اور اس کا کتنا وزن ہوتا تھا کہ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی رسول ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے گھٹنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا تھا۔ اسی حالت میں وحی کا نزول ہوا تو وہ فرماتے ہیں اس طرح لگا جس طرح کہ میرا گھٹنا چکنا چور ہو جائے گا۔ اور وہ جو وحی نازل ہوئی تھی فتح مکہ کے موقع پہ، آپ کی اونٹنی قصوہ تھی۔ قصوہ جنگوں میں استعمال ہونے والی بڑی مضبوط اونٹنی تھی۔ تو آپ اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے، جملے صرف اتنے ہی آئے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جملے اتنے ہی تھے۔ وہ اتنا بوجھ پڑا، سرکار دو عالم بھی پسینے سے شرابور ہو گئے کہ اونٹنی کے پاؤں پہلے لڑکھڑائے، پھر وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی، پھر ہانپنے لگ گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر ہانپنے لگ گئی۔ اس کا تحمل بھی وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ نے صلاحیت دی، تو وہ نبی کو یہ تحمل دیا ہوتا ہے، وہ برداشت کرتا، دوسرے کے بس کا روگ نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتہ۔ تم نشانی مانگتے ہو تو ذرا اہل علم سے پوچھ لو، پہلے جنہوں نے نشانیاں مانگی تھیں کیا انہوں نے مان لیا پھر اس نبی کو کہ اسی کی تکذیب کر دی؟ حضرت عیسیٰ کو پہلے تو جھولے، وہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا مریم یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ ایک نیک بھائی کی نیک بیٹی، خاندان کتنا بڑا، اور حرکت تم نے کیا کی ہے؟ تو مریم کو اللہ نے کہا کہ جب یہ تم سے پوچھے تو کہنا اسی سے پوچھ لو۔ پھر کہا، جب انہوں نے کہا تو حضرت مریم نے کہا انہی سے پوچھ لیجئے یہ کون ہے؟ تو ان کا بڑا بچہ بھی بولتا ہے، ابھی تو پیدا ہوا ہے، کیسے بولے گا؟ کہ اللہ کا یہی حکم ہے، پوچھ لو۔ تو جب انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا نا نبی اللہ، میں تو اللہ کا نبی، میں تو نبی اللہ ہوں۔ تو انہوں نے مان لیا کہ نبی اللہ ہے، لیکن جب حق بات کہنی شروع کی تو کیا ان یہودیوں نے ان کو مانا کہ ساری عمر ستایا؟ حالانکہ وہ کوئی نیا دین تو نہیں لے کے آئے تھے، ان کا تو پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے آیا ہوں، تم فرقہ فرقہ ہو گئے ہو، تمہارے فرقوں کو میں اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔
تو فرقے اس کو کیسے قبول کر لیتے؟ تو سازش کر کے انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ پوچھ لو اہل ذکر سے کب انہوں نے مانا ہے؟ اور جب یہ موعظے مانگتے ہیں، موعظے کا انکار کرنے والوں پہ عذاب آتا ہے۔ کیا یہ اب عذاب مانگنے لگے ہیں کہ مان جائیں گے؟ اہل ذکر سے پوچھ لو ان کنتم تعلمون لا تعلمون۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ وما جعلناهم جسدا، کیا ہے جی؟ وہ ماں، ہم نے پڑھا ہے ماں 4 طرح کا ہوتا ہے نا۔ کبھی ماں نافیہ ہوتا ہے، اس کے معنی نہیں ہوتے، جس طرح یہاں پہ آ گیا، شاہ کو صبح خود بتا دے گا۔ کبھی ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماں اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے۔ کبھی ماں کے معنی کتنا ہوتا ہے، تو جو حیرانیوں سے کہنا ہو ماں اجملہ کا، ماں احسنہ کا، رسول پاک آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے اچھے۔ شاق و سباق بتا دے گا کہ یہاں پہ کون سے معنی لگے۔ وما جعلناہم، جعلا بنایا، ماضی ہے، جعلتو میں نے بنایا، جعلتا تو نے بنایا، جعلتی تو ایک مؤنث نے بنایا، اور جعلنا ہم نے بنایا۔ وما جعلناہم، ہم ان سب کو، ان نبیوں کو، ان فرشتوں کو، ان رسولوں کو ہم نے نہیں بنایا جسدن، حالت جسد میں۔ لا یاکلون، لا یاکلون، ایسے جسم نہیں دیے، لا یاکلون جو کھاتے نہ ہوں، الطعام طعام، اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، آکلو میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، ناکلو ہم کھاتے ہیں یا کھائیں۔ لا یاکلون، بونون تو جمع کی علامت ہے کہ وہ نہ کھاتے ہوں، الطعام، ہاں ہم نے ایسا جسم بنایا ہی نہیں جو کہ وہ کھاتے نہ ہو۔ وہ دوسری مخلوق ہوتی ہے جو نہیں کھاتے، وہ فرشتے۔ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ بھی، ان کو تو تم جانتے ہو نا، حضرت زکریا جن کو تم نے شہید کیا تھا ان کو تو جانتے ہو، حضرت یوشع کو تو جانتے ہو نا، یہ تو قریب کے لوگ ہیں نا، ان کو جانتے ہو۔ کیا یہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ ان کا جسم کیا خوراک مانگتا نہیں تھا؟ آج رسول کا بھی ویسے ہی جسم ہے محمد رسول اللہ کا، تم نے انکار کر دیجیے تو ہماری طرح کا انسان۔ الطعام کھانا، مما کانو خالدین، واو ماں کانا کا مطلب ہونا، اور واو الف جمع کی علامت، اور نہیں تھے وہ خالدین ہمیشہ رہے، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تم نے تو حضرت موسیٰ کو نبی مانا، حضرت یوشع کو نبی مانا، حضرت یوحنا کو نبی مانا، تم نے حضرت عیسیٰ کو نبی مانا، کیا زندہ ہیں کہ نہیں؟ وہ تو سارے وفات پا گئے۔ جو دنیا میں آئے گا، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، زندہ بھی ہوگا اور مرے گا بھی، اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو یہ پہلے چلے گئے ہیں نا، اسی طرح یہ بھی رسول ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کا جسم اسی کی بنیاد پر قائم ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے،
تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل علم یا اہل کتاب سے پوچھ لو. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، وہ تو کھاتے پیتے تھے. اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، میشگی نہیں تھی ان کی، چلے گئے، یہ بھی چلے گئے. جس طرح وہ انسان تھے اسی طرح کہ یہ رسول بھی انسان. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم پھر، اچھا فا آتا تو فوراً بات کی بات ہے، ثم پھر وقفے کے بعد، ایک عرصے کے بعد. صدقناہم، صدقہ سچ کر دکھایا، نہ ہم نے، صدقتو میں نے سچ کر دکھایا، صدقنا ہم نے سچ کر دکھایا، ہم ان کو، الوعدہ، الوعدہ وہ خاص وعدہ. فَأَنْجَيْنَاهُمْ، فَأَنْجَيْنَا ہم نے نجات دی ان کو، ہم ان سب کو، ہم نے انجا ینجی، انجا ان کسی کو کسی سے بچا لے، نجات دلا دینا. ہم نے انہیں نجات دلا دی تم سے. وہ من نشاء، وہ من نشاء، شاء چاہ، ہم نہیں کہتے اردو میں ان شاء اللہ، ان اگر شاء چاہا اللہ، اللہ اگر اللہ نے چاہا تو، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، تشاء تم چاہتے ہو یا چاہو گے، اشاء اور نشاء ہم چاہتے ہیں. ومن نشاء اور جسے ہم چاہتے ہیں اسے بچا بھی لیتے ہیں. وَأَهْلَكْنَا ہلاکا وہ خود ہلاک ہوا، اہلاکا اس نے اس کو ہلاک کیا، اہلکتو میں نے اسے ہلاک کیا، اور اہلکنا ہم نے ہلاک کیا انہیں، الکون المسرفین اسراف کرنے والوں کو پھر ہم نے ہلاک کر دیا. جو اہل علم سے پوچھ تو لو، اب تم حد سے بڑھو گے تو تمہیں اللہ معاف کر دیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا وہ کھاتے نہ ہوں یا وہ سدا جینے والے تھے، نہیں ایسا ہوا ہی نہیں. پھر دیکھ لو آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، انہیں اور جس کو چاہا بچا لیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، پھر ہر طرف سے پانی ہی پانی آ گیا. تو اللہ نے کہا ہوا تھا اے نبی میں تمہیں اور تمہارے اہل کو بچا لوں گا. تو حضرت نوح پر ایمان اتنے ہی لوگ لائے تھے جو ایک کشتی میں آ گئے، ان کو تو کشتی میں بٹھا لیا. تو ان کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا، ان کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا، ڈوبنے لگا تو باپ ہوتا ہے نا کہ یا اللہ
آپ نے کہا تیرے اہل کو بچا لوں گا، تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ صلح تو نہیں کی تھی۔ جو اس رستے پہ نہیں چلتا جس پر کسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کے رستے پہ نہیں چلتا تو اس کے اہل میں سے نہیں رہتا۔ تو بیٹا تھا لیکن اسے نہیں بچایا، جس کو چاہیں گے بچا لیں گے۔ یہ صاحب زادہ ہے، کوئی ویلیو ہے اسلام میں؟ جس نے نیکی کمائی اس کا اجر اسی کے لیے ہے، اور جو اس رستے پہ چلتا نہیں تو اس کے تو اہل میں بھی نہیں رہتا۔ اس لیے یہ جو تقدس ہے یہ بھی توڑ دے، فلاں کا بیٹا فلاں کے۔ اب تو پیر زادوں نے ہی ہماری زندگی کھا لی ہوئی ہے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا انہیں تو بچا لیا نا۔ ومن نشاء، اور جسے ہم نے چاہا۔ واہلکنا، اور ہلاک کر دیا المسرفین، یہاں واضح بتا دیں جو جو حد سے بڑھتا ہے ہم اسے ہلاک کر دیتے۔ ہم بھی نہیں لڑتے اس بات پہ کہ نبی رسول تھے، بشر تھے کہ نور تھے، لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ ہمارے نزدیک نبی بشر ہو جائے تو وہ رسالت کے قابل نہیں رہتا۔ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، بنی اسرائیل کی سنت کو مانگ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ سوچئے تو، کیا کر رہے ہیں؟ یہی دلیل اللہ کہتے ہیں کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا خرد کی گڑیاں جب اندر چبھ گئی تھی تو تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ وہ محسوسات کرتے تھے، انسان تھے۔ فرق یہ ہے کہ تم پہ وحی نہیں آتی، ان پہ وحی آتی تھی۔ یہی بتایا جی۔ تو اللہ کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ کیوں لڑتے؟ نہ لڑو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ میں وہ چاہتا ہوں اگلی آیت شروع کروں، پھر وہ کلمہ مصرف جو ہے پھر وہ آ کے روک جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، اللہ نے ہمیں فرقہ بننے کی اجازت دی تھی؟ حد سے بڑھ نہیں گئے؟ اپنے حدود سے ہم باہر نکل کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ بن گئے۔ ہاں کسی کا دعویٰ ہو کہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا کان میں کہ تم بریلوی ہو جانا، تم دیوبندی ہو جانا، چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ کہا ہے کسی کو؟ پھر تمہارا مرکز کون سا بنایا ہے؟ مسجد۔ حد سے نہیں بڑھ گئے کہ خبردار تمہاری رائے اور ہے تو کسی اور جگہ پہ جا کے نماز پڑھو، میری رائے اور ہے تو میں کسی اور جگہ پڑھوں گا۔ تو ہم نے سفر کر کے کہ میرے فرقے کی مسجد دور ہے، میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، یہ ساتھ میرے گھر کے جو قریب مسجد ہے یہ تو مخالف فرقے کی ہے، تو ہم نے یہاں نماز نہیں پڑھی۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا لا رحال الا، دو مسجدوں کا ذکر کیا، مسجد الحرام اور بیت المقدس، بلکہ پہلے نے بیت المقدس کا نام لیا، پھر کہا مسجدی ھذا۔
میری اس مسجد کا سفر کرنا جائز ہے نماز کے لیے یا بیت المقدس کے لیے؟ تو ہم اپنے فرقے کی محبت میں اور ان کی نفرت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، تمام مسلمانوں کے مرکز تو مسجد تھی نا، اور ہلاکو خاں کے آنے تک ایک مسجد رہی ہے سب کی۔ پھر تو ہم اس قدر آگے بڑھے کہ ہر فرقے نے اپنی الگ الگ مسجد بنا لی۔ دوسرے فرقے کا بندہ مسجد میں آ جائے تو مسجدوں کو دھوتے رہے ہیں، ہم فرش اکھاڑتے رہے ہیں۔ ہاتھ سے نہیں بڑھ گئے؟ ڈرو کہیں اللہ ہلاک نہ کر دے۔ خیر، جب عذاب کا وقت آتا ہے بڑا سہل ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، عذاب آ جاتا ہے۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، لاکھوں انسان لقمہ اجل ہو گئے، دھرتی کے نم لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھا دیا گیا۔ تم تو ٹس سے مس نہیں ہو، ابھی بھی عذاب کا انتظار کر رہے ہو۔ اور اس زمانے میں ہر سال خطرناک عذاب سیلاب کی صورت میں آتا تھا، ہمیں پھر بھی ہوش نہیں آئی، پھر بھی ہوش نہیں آئی۔ بھٹو صاحب کی اگر آپ کو یاد ہو، پورا زمانہ جولائی اگست سیلاب ہوتا تھا، ہزاروں افراد لقمہ اجل ہو جاتے۔ اللہ سزا دے رہے تھے حد سے بڑھنے والوں۔ ڈاکٹر صاحب، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنی ہے، دور کی مسجد میں نہیں، نبی کی مخالفت ہو جائے۔ وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو ہمسائے کا بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے اللہ کے گھر کے اوپر قبضہ کر کے کہا نہیں، ہمارا گھر ہے، اس میں باقی نہیں آ سکتے۔ پھر اتنے حد بڑھ گئی، آپ کی زمین کے کاغذات کوئی جعلی بنا کر ان کے اوپر اپنا نام لکھوا لے، اپنے نام کروا لے، تو آپ کو ٹھنڈے پیٹوں میں برداشت ہے؟ انہوں نے مسجد کے اوپر اپنے فرقے کا نام لکھوا لیا۔ اللہ، مسجد کس کی تھی؟ تو اللہ کا گھر۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لقد، لام بھی یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً، یقیناً یقیناً انزلنا، ہم نے نازل کی ہے، الیکم، تمہاری طرف، کتاباً، کتاب کی صورت میں، فیہ، اس میں ہے، ذکرکم، تمہارا ذکر ہے۔ تم انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کرتے آ رہے تھے، تمہارا ذکر اس کتاب میں ہم نے کر دیا ہے۔ اور یقین کرو اگر اس کے بعد کوئی کتاب آتی نا، اس میں ہمارے دیوبندیوں، بریلویوں والے حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ان سب کا تو ذکر کر دیا کہ تمہارا ذکر ہے اس میں، تو ہمارا بھی ذکر آ جاتا۔ لیکن کتنی خطرناک بات ہے کہ تمہارا ذکر جو ہے، جن کو مکمل کتاب دے دی، ان کا ذکر اب قیامت کے روز جب پرچہ کھلے گا اس میں نکلے گا۔ جب نبی کا جھنڈا دیکھ کے آپ ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو میرے نبی کا جھنڈا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، تو وہاں پہ زوردار اور کڑکدار آواز آئے گی، امتازوا ایھا المجرمون،
مجرموں چھانٹ کے الگ ہو جاؤ، میرے نبی کے جھنڈے نیچے نہ کھڑے ہونا۔ یہاں وہی آئے جو نبی کا امتی تھا۔ تم تو فرقوں والے تھے، تمہاری تو اپنی اپنی رائے تھی، تم نے تو اپنے آراء کو اطاعت کی، تم نے تو اطاعت کرنی تھی ہمارے نبی کی بات کی، ہماری کتاب کی جو ذکر نازل کیا اس کی کرنی تھی۔ اس وقت توبہ کو بھی موقع ہوگا؟ یہ بڑی سختی ہے۔ باقیوں کے پاس موقع تھا، آپ کے پاس آخری نبی بھیجا ہے، اس نے اتمام حجت کر دیا ہے، بات کو پہنچا دیا ہے، کتاب گھر گھر پہنچ گئی ہے، تم نہ پڑھو تو تمہاری غلطی۔ رسول کی بات تنقیح کر کے صاف کر کے اہل علم کے ذریعے تم تک پہنچا دی ہے کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے، تم نہ مانو، تم نہ ان کو پڑھو تو تمہاری مرضی، ورنہ اللہ نے تو اتمام حجت کر دی۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، افلا کیا فا پس لا نہیں، تعقلون، یہی اپنے آپ سے پوچھ لیجیے اور اپنے آپ کو کہہ لیجیے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا کر رہے ہو؟ حد سے بڑھتے جا رہے ہو ہر کام کے اندر ہی۔ اور نوجوان نظر بازی کرے تو بات سمجھ آتی ہے، 70-72 سال کا بابا بھی بات نہ آئے، اس کا مطلب بہت ہی زیادہ حد سے بڑھ گیا۔ میں اس دور سے گزر رہا ہوں جہاں بابے بھی آفت ہو گئے۔ وہ آپ موبائل نکال لیں تو اس طرح کے ڈاکٹروں نے پراسٹیٹ کے نام پر جنسی دوائیاں بیچنی شروع کی۔ مرد بوڑھا نہیں ہوتا، اور دیکھیں اللہ میاں نے کیا کہا ہے رسول اللہ کی زبان سے، نوجوان اگر زنا کرتا ہے بس اس کو کوڑے ہی مارو، زیادہ سزا نہ دو۔ شادی شدہ ہے پھر بھی کرتا ہے، اب اس کو رجم کر دو، پتھر مار مار کے مار دو، اور سب سے قریبی آدمی سب سے پہلے پتھر مارے۔ اگر پہلا قریبی آدمی پتھر نہیں مارتا تو تب بھی اللہ کا حکم پورا نہیں ہوتا، پتھر مار مار کے اسے مار دو۔ لیکن فرمایا اگر اس نے وہ اپنی سزا قبول کر لی ہے کہ اللہ کا حکم تھا، میں نے غلطی کی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، تو اس نے توبہ کر لی ہوئی ہے۔ لیکن بوڑھے زانی کے بارے میں کہا وہ جنت کی ہوا بھی نہ پا سکے گا، وہ جہنمی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں جنسی فعل کا نام زنا ہے، اور محمد رسول اللہ نے کہا جب نگاہوں کے اندر تمہارے بے حیائی آ جاتی ہے تو وہ نگاہوں کا زنا ہو گیا، جب ہاتھ لگاتے ہو تو لمس کا زنا ہو گیا۔ میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ میری قوم تو اس میں ڈوبی پڑی ہے، گندی ویڈیو آ جائے تو ہٹائی نہیں جاتی۔ تو میں پھر آج عرض کرتا ہوں کہ کوشش کیجیے اپنے گھروں میں، آپ بچوں کو منع کریں گے نا کہ اب آپ موبائل سے
تو آپ کا کہنا نہیں مانا جائے گا، لیکن درد مندی کے ساتھ بچوں سے کہیں کہ بیٹا 10 بجے بہت رات ہو جاتی، 10 بجے تمہارا موبائل میری میز پہ ہونا چاہیے۔ بیٹی کو بھی کہیں، بیٹے کو بھی کہیں، بیوی کو بھی کہیں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو کہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بھی تو موبائل ہے۔ اور 10 بجے کے بعد تنہائی بڑھ جاتی ہے، گندی بات تنہائی میں عمل پہ اکسا دیتی ہے۔ اللہ تو رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، ہم رہنمائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ منت ترلا کر لیجئے، 10 بجے یہاں پہ رکھ دو۔ جو دیکھنے لگتا ہے، آپ کو حیرانی کی بات سناتا ہوں، عین تہجد کے وقت ہوتا ہے، عین تہجد کے وقت ہوتا ہے، اور فجر کی اذان نہیں سنتا، اس سے پہلے سو چکا ہوتا ہے۔ ایسا شخص صبح اٹھ کر اگر پڑھنے کے لیے یونیورسٹی کالج جاتا ہے یا پڑھانے کے لیے جاتا ہے، کیا وہ پڑھا سکے گا؟ پڑھا ہی نہیں سکے گا۔ کوئی بھی کام کرنے جاتا ہے تو مال حلال کما کے لائے گا، سروس کے دوران کیا حرام کما کے لائے گا؟ کام ہی نہیں کرنا تو پوری طرح جانتے بوجھتے ہوئے ڈلیور نہ کرنا خیانت ہے، خائن ہو جائے گا۔ واپس پلٹ آؤ، حد سے نہ بڑھو، غلطی ہوگی یا معافی مانگ لو۔ وہ تو اس کا نام رحمان ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن جو اکڑ دکھائے، حد سے باہر نکلے، تو کہتا ہے میرا نام جبار اور قہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جبروت نہ دکھائے ہمیں، قہاری نہ دکھائے ہمیں، بس رحمانیت دکھائے، ہمارے لیے رحمان اور رحیم بن کر رہے، رحمتیں بن کر رہے، عفو درگزر سے کام لے، ہمیں سیدھے رستے پہ لگا لے، ہم سے خوش ہو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔